کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ عرب دنیا جو کبھی اسلام کی طاقت اور وحدت کی علامت تھی، آج وہی خطہ کیوں مسلسل جنگوں، بغاوتوں اور فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے؟ عراق، شام، یمن، لیبیا، ایک کے بعد ایک ملک خانہ جنگی کا شکار کیوں ہوا؟ اور موجودہ حالات میں فلسطین، اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ، اور سعودیہ، یو اے ای، قطر، بحرین وغیرہ سب جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ ناظرین، کیا یہ صرف سیاسی حالات ہیں یا پھر وہی واقعات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے خبردار کر دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم احادیث اور تاریخ کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں بہت سی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان میں ایک اہم نشانی فتنوں کا پھیل جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنہ ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ فتنے کس خطے میں نظر آتے ہیں؟ جی ہاں، عرب دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر شام کے بارے میں اہم باتیں بیان کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تمہارے لیے شام کی طرف ہجرت کرنا بہتر ہے کیونکہ وہ اللہ کی پسندیدہ زمین ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں شام کے اندر بڑے فتنوں اور جنگوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام میں عظیم جنگ ہوگی۔ ناظرین، اگر ہم آج کی تاریخ دیکھیں تو پچھلی دہائی میں شام نے وہ تباہی دیکھی ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاکھوں لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیا یہ وہی آزمائش ہے جس کی طرف احادیث اشارہ کرتی ہیں؟ اسلامی تاریخ میں عراق کو ہمیشہ ایک اہم خطہ سمجھا گیا ہے، لیکن احادیث میں اس خطے کے بارے میں فتنوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ اس طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سین ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، محدثین کی بڑی تعداد نے اس حدیث کی تشریح میں عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ناظرین، تاریخ پر نظر ڈالیں تو واقعی بہت سے بڑے فتنے اس خطے سے اٹھے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو عراق سے ظاہر ہونے والا سب سے پہلا بڑا فتنہ خوارج کا فتنہ تھا، جو آغاز 37 ہجری میں ہوا۔ جگہ کوفہ اور نہوان۔ جنگ صفین کے بعد ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلاف بغاوت کی۔ اس گروہ کا عقیدہ تھا بڑے گناہ کرنے والے کو کافر کہنا، مسلمانوں کو قتل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے۔ ناظرین، یہ فتنہ بعد میں مختلف گروہ کی شکل میں پھیل گیا تھا۔ کربلا کا سانحہ، سال 61 ہجری۔ زنج بغاوت
تیسری صدی ہجری، سال 869 سے 883 عیسوی، جگہ بصرہ، عراق۔ یہ ایک بڑی غلام بغاوت تھی جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے اور اسلامی خلافت کو بہت نقصان پہنچا۔ کرامتا کا فتنہ، تیسری اور چوتھی صدی ہجری، یہ باطنی فرقہ تھا۔ ان کے بڑے جرائم تھے مکہ پر حملہ، حجر اسود چوری کرنا۔ یہ اسلامی تاریخ کے خطرناک فتنوں میں سے ایک تھا۔ شیعہ باطنی تحریکیں، عراق میں کئی سیاسی مذہبی تحریکیں بھی پیدا ہوئیں، جیسے رافضی انتہا پسند تحریکیں، باطنی فرقے، مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے۔ ناظرین، آج کے زمانے میں بھی عراق سے کئی بڑے فتنے اٹھے۔ داعش 2014 میں عراق اور شام میں خلافت کا اعلان، انتہائی شدت پسندانہ نظریہ، ہزاروں مسلمانوں کا قتل۔ عرب دنیا میں فتنوں کا سلسلہ نیا نہیں، یہ سب واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں عرب خطہ کئی بار شدید فتنوں کا شکار رہا۔ اسی طرح امام طبری نے بھی اپنی کتاب تاریخ الطبری میں کئی خانہ جنگیوں کا ذکر کیا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تمام واقعات صرف سیاسی جنگیں ہیں، یا پھر یہ وہ حالات ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے پیدا ہوں گے؟ بعض حدیث میں ذکر آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا فتنوں اور ظلم سے بھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی، پھر اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا۔ ناظرین، یہ حدیث آخری زمانے کے حالات کی طرف واضح اشارہ کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ 3 لشکروں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ آج اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو واقعی یہ 3 خطے مسلسل کشیدگی اور جنگوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے، یا پھر یہ وہی نقشہ ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا تھا؟ یہ تمام واقعات ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتے ہیں۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہوں تو عبادت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی ایسے دور میں ایمان کو بچانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج عرب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف سیاسی کہانی نہیں، یہ تاریخ بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے، اور شاید آخری زمانے کی ایک جھلک بھی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان واقعات میں سے کوئی سبق لے رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا رہے ہیں، یا ہم بھی انہی فتنوں میں بہہ رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آخری زمانے کے فتنوں، امام مہدی کے ظہور اور آنے والی بڑی جنگوں کے بارے میں مزید مستند معلومات پر ویڈیو بنائیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں، کیونکہ تاریخ صرف کہانیاں نہیں سناتی، وہ ہمیں آنے والے وقت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔